دفتر خارجہ سے جاری ایک پریس ریلیز کے مطابق شاہد خاقان عباسی نے انڈونیشیا کے صدر کے ساتھ ملاقات میں پاکستانی قیدی ذوالفقار علی کا معاملہ بھی اٹھایا اور ان کی گھر واپسی کے لیے اجازت دینے کے لیے زور دیا۔ خیال رہے کہ ذوالفقار علی کو 2004 میں انڈونیشیا میں اس وقت حراست میں لیا گیا جب ان کے کمرے میں ساتھ رہنے والے شخص سے منشیات برآمد ہوئی تھیں۔ انڈونیشیا کی جیل میں گزشتہ ایک دہائی سے زیادہ قید کاٹنے والے ذوالفقار علی جگر کے کینسر کے عارضے میں مبتلا ہیں اور ان کی میڈیکل رپورٹ کے مطابق وہ مزید صرف 3 ماہ تک زندہ رہ سکتے ہیں۔ ذوالفقار علی کے اہل خانہ کی جانب سے درخواست کی گئی تھی کہ حکومت پاکستان انڈونیشین صدر کے دورے کے دوران درخواست کرے کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ذوالفقار علی کو رہائی دی جائے تاکہ وہ اپنی زندگی کے باقی 3 ماہ اپنے خاندان کے ساتھ گزار سکے۔ اینٹی ڈیتھ پینلٹی ایشیا نیٹ ورک کے مطابق ذوالفقار علی کو نامناسب ٹرائل اور جرم کی زبردستی قبولیت کی بنیاد پر سزائے موت سنائی گئی تھی، تاہم اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کی مداخلت پر سزا پر عمل درآمد روک دیا گیا تھا۔ پاکستان کا 2 روزہ دورہ مکمل کر کے وطن واپسی سے قبل انڈونیشیا کے صدر نے صدر مملکت ممنون حسین سے ملاقات کی اور پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا، جس کے بعد وزیر اعظم سے بھی ملاقات کی۔ انڈونیشین صدر کی وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد میں آمد پر وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے پرتپاک خیر مقدم کیا، جہاں مسلح افواج کے چاقو چوبند دستے نے گارڈ آف آنر بھی پیش کیا۔ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور صدر ودیدو کے درمیان ملاقات کے دوران 2 طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے وسیع تر بین الاقوامی اور علاقائی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ پاکستان اور انڈونیشیا کے عوام کے مابین سیاسی، ثقافتی، مذہبی تعلقات ہیں اور جمہوری اقدار کے لیے احترام رکھتے ہیں اور اسلامی دنیا کے سب سے بڑے ممالک ہوتے ہوئے دونوں ملک ترقی، خوشحالی، استحکام، سلامتی اور علاقائی سالمیت پر متحد ہیں۔ دفاع اور سیکیورٹی تعاون کو مزید مستحکم بنانے پر اتفاق کرتے ہوئے دونوں رہنماؤں نے دہشت گردی کے خلاف تعاون کو بڑھانے پر بھی اتفاق کیا۔ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے صدر ودیدو کو پاکستان کی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کوششوں کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے تجارتی توازن کو بہتر بنانے پر بھی اتفاق کیا اور تسلیم کیا کہ دونوں ممالک میں تجارت بڑھانے کے امکانات پائے جاتے ہیں، جنہیں ترجیحی تجارتی معاہدے سے استفادہ کرتے ہوئے وسعت دینے کی ضرورت ہے۔ تجارت کے فروغ کے لیے دونوں ممالک کے مابین ترجیحی تجارتی معاہدے کے طے شدہ طریقہ کار کے تحت ٹیرف لائنز کو مزید بڑھاتے ہوئے بتدریج آزادانہ تجارتی معاہدے کی سطح تک لے جانے پر بھی مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے کثیر الجہتی فورمز پر تعاون کی اہمیت پر زور دیا۔ انڈونیشیا کے صدر نے آسیان کے ساتھ فل ڈائیلاگ پارٹنرشپ کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کا بھی اعادہ کیا اور بحر ہند رم ایسوسی ایشن کے لیے پاکستان کی بھرپور حمایت کا بھی یقین دلایا۔ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے انڈونیشین صدر کو پاک چین اقتصادی راہداری کے تحت علاقائی روابط بڑھانے اور ترقی کے فروغ کے لیے پاکستان کی کوششوں سے بھی آگاہ کیا۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ انڈونیشیا کی کاروباری برادری سی پیک کے تحت سرمایہ کاری کے وسیع مواقع سے استفادہ کر سکتی ہے۔ علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے صدر ودیدو کو افغانستان میں امن اور مصالحت کے فروغ کے لیے پاکستان کی کوششوں سے متعلق آگاہ کیا۔ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے صدر ودیدو کو جموں و کشمیر کے بنیادی مسئلے سمیت بھارت کے ساتھ تصفیہ طلب تمام مسائل کے حل کے لیے پاکستان کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات کی تفصیلات سے بھی آگاہ کیا۔ انہوں نے بھارتی مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بدترین صورتحال پر بھی روشنی ڈالی۔ دونوں رہنماؤں نے بات چیت کے بعد دونوں ممالک کے مابین مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کی تقریب میں شرکت کی۔ ان مفاہمتی یادداشتوں میں انڈونیشیا سے LNG اور پیٹرولیم کی مصنوعات کی درآمد، تجارتی سہولیات، 20 نئی ٹیرف لائنز کی ترجیحی تجارتی معاہدے پر دستخط اور فارن سروس اکیڈمی اور سینٹر برائے تعلیم و تربیت انڈونیشیا کے مابین مفاہمتی یادداشتیں شامل ہیں۔